اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ المائدہ آیت 97۔ ترجمہ ہے: جعل اللہ، کر دیا اللہ نے، الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ کو جو گھر ہے بزرگی کا، قیاما للناس، قیام گاہ یا قیام کا باعث لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور بزرگی والے مہینوں کو، والہدی، اور قربانی کے جانور کو جو نیاز ہے کعبہ کی، والقلائد، اور اس جانور کو جو گلے میں ہار ڈال ڈال کر جس کو کعبہ کی طرف لے جایا جائے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی یہ کلام کی اعلیٰ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کلام بہت زیادہ فصاحت والا، بہت زیادہ بلاغت والا وہ کلام فرماتے ہیں جو کہ ہر حساب سے اعلیٰ درجے کا کلام ہو، اور انسانیت پورے اگر ساری جمع بھی ہو جائے اور دنیا کے سارے ادیب اور فصیح لوگ اور بلیغ لوگ سب جمع ہو جائیں تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے مقابلے کی ایک بھی کوئی کلام بھی نہیں لا سکتے جس میں اتنی ہی فصاحت اور بلاغت اور کسی بھی زبان کے دوسرے قاعدے ہوں جو قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی تھوڑے الفاظ میں بہت بڑا مطلب جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس چیز کی وسعت چھوڑتے ہیں کہ ہر انسان اس کلام پہ تدبر کر کے اس کے اندر سے اپنی مراد کے معنی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے سوچنے والا بنایا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی سوچ کسی دوسرے انسان کی سوچ سے بالکل متفق ہو جائے، تو ہر انسان کا سوچ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں اتنی وسعت ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان ایک ہی آیت پہ تدبر کرنے بیٹھیں اور ان کے دل میں سچ کی طلب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو حق کی طرف رہنمائی فرما دیں گے، حالانکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے قرآن مجید پر تدبر کر رہے ہوں گے، اس آیت پر تدبر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربانیت اور اللہ کی علویت اور اللہ کی شان کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کرشمہ ہے جو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک بہت ہی وسیع بات جو ہے چند الفاظ میں اس کا اختصار فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام، اور کعبہ کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ بزرگی والا گھر ہے، اور یہ صفت اللہ نے اس لیے بیان کی کیونکہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے خثعم، تو قبیلہ خثعم نے بھی کعبہ نما ایک عمارت بنائی ہوئی تھی، اس کو بھی وہ لوگ کعبہ کہتے تھے، کیونکہ لفظ جو کعبہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایسی عمارت کو کہا جاتا ہے جو مربع ہو یعنی چوکور ہو، یا انگریزی میں جس کو کیوب کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ کعبہ کہہ سکتے ہیں، اسکوائر کو بھی غالباً کعبہ کہا جا سکتا ہے، اور ہمارا جو کعبہ ہے وہ چونکہ کیوب ہے اور یعنی ہے تو وہ چوکور لیکن 3 زاویے میں ہے، تو اس کو بھی آپ کعبہ کہہ سکتے ہیں اور چوکور کو بھی کعبہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو قبیلہ خثعم نے جو ایک عمارت بنائی تھی وہ بھی اس کو بھی کعبہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بھی چکور نما تھا، تو اس سے ممتاز کرنے کے لیے اور اس سے جو ہے یعنی واضح کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کعبہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی مراد ہے بیت الحرام، یعنی وہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، نہ کہ وہ کعبہ جو بنو خثعم کا ہے۔ تو بیت الحرام کا مطلب ہے کہ حرام یعنی بزرگی والا گھر، اور بزرگی کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا درجہ جو ہے بہت اونچا ہے، یا دنیا کی جتنی بھی عمارتیں بنی ہیں یا مسجدیں بنی ہیں یا دوسرے عیسائیوں یہودیوں نے بھی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہیں، تو تمام دنیا کی عمارتوں میں عبادت گاہوں میں سب سے جو اونچا درجہ ہے بزرگی کے حساب سے وہ کعبۃ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس گھر کو ہم نے بنایا ہے قیاما للناس۔ قیام جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس پر کسی چیز کا جو قیام ہے یعنی بقا ہے، کسی چیز کا باقی رہنا، کسی چیز کا زندہ رہنا، کسی چیز کا ہونا، اس کی جو بقا کا جو سبب ہے، جس چیز کی وجہ سے وہ چیز باقی ہے یا قائم ہے، اس کو کہتے ہیں قیام۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ان کی قیام اور بقا اور ان کی جو رہن سہن ہے، عزت آبرو ہے، دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، مطلب لوگوں کا نوکری کرنا، لوگوں کا کوئی چیز حاصل کرنا، دنیا کے کام کرنا، ان سب چیزوں کی جو اس کی بقا کی جو ذریعہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک کعبہ کا حج ہوتا رہے گا، اس کا عمرہ ہوتا رہے گا، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ دنیا میں جو لوگ دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون جو ہے وہ نصیب فرماتے رہیں گے۔ لیکن جب تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ایک سال بھی ایسا گزرا کہ اس ایک سال میں کوئی بھی حج کرنے نہیں آیا، کوئی بھی عمرہ کرنے نہیں آیا، یا ایک سال میں کسی نے بھی مسلمان نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کو قائم فرما دیں گے اور پوری دنیا جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور بعینی ہی یہی واقعہ جو ہے یہ آخرت میں جب آخرت قائم ہوگی تو دنیا میں جب قیامت آئے گی وہ بدترین لوگوں پر آئے گی۔ احادیث کے اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آخرت میں جن لوگوں پر قیامت برپا ہوگی وہ بدترین لوگ ہوں گے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ پورے کے پورے فسق اور فجر میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے، گناہ کرتے ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آخرت قائم ہونے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا اور وہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دے گا، تو اس وقت جو ہے حج وغیرہ سب ختم ہو جائے گا اور اسی میں پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ آیت کا جو معنی ہے وہ بالکل سچا ثابت ہو جائے گا کہ جب کعبۃ اللہ کا حج اور عمرہ ختم ہو جائے، لوگ کعبے کی طرف نماز پڑھنا ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو بیت اللہ کی عزت اور آبرو کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور ایک حدیث کی روایت کے مطابق ایک عالم نے فرمایا کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ نظر ڈالنا ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، یعنی وہاں جا کر دیکھنے کی، اور نہ کہ یہ کہ بھئی انسان کسی اور موبائل وغیرہ پہ دیکھ لے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ وہیں جا کر دیکھنے کا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم اگر اللہ نے ہمیں وسعت دے رکھی ہے تو ہم مستقل حج اور عمرے جو ہے اس میں اپنے آپ کو شامل رکھیں، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں، اور اگر ہمیں اللہ نے اور مزید وسعت دی ہوئی ہے تو ہم دوسروں کو بھی جو ہے لے کر جانے میں ان کی جو ہے مدد کریں۔ بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ کعبہ کا مقام ایسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ بھئی اس بیت اللہ کا جو ہے وہ یعنی اس میں ہم چکر لگاتے رہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور حاضری دی جائے۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے عمرہ کرنے جائے اور اس کے پاس وقت بھی ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری نہ دے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو یہ لازم ہے کہ اگر کوئی مکہ جائے تو وہ مدینہ منورہ بھی جائے، اگر کوئی مدینہ منورہ جائے تو مکہ مکرمہ بھی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قریش مکہ کا ہمیں معلوم ہے کہ قریش مکہ اس قدر جہالت میں تھے اسلام کے آنے سے پہلے کہ کوئی
کوئی بھی حکومت ان پر حملہ کرنے کو اور ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کے اندر جہالت کی رسمیں اتنی برے درجے کی تھیں کہ دوسری حکومتیں یہی سوچتی تھیں، روم اور فارس کی، کہ ان پہ اگر ہم حملہ کر بھی دیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا، یہ تو بہت ہی نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ لیکن اس جہالت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں میں حرم کی جو وقت اور قدر ہے وہ بے تحاشا رکھی ہوئی تھی۔ یہ قریش مکہ جو تھے اور ان کے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اگر کوئی شخص حرم میں ان کو مل جاتا تھا، اپنے باپ کا قاتل بھی اگر حدود حرم میں ان کو مل جاتا تھا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جو سواری جو ہے وہ حرم میں جا رہی ہوتی تھی قربانی کی نیت سے، جس کو اس آیت کے اندر ہدی کہا گیا ہے۔ ہدی اس سواری کو کہتے ہیں جو حرم میں قربانی کی نیت سے جا رہی ہو۔ تو جو سواری جا رہی ہوتی تھی، اور آج کل بھی جو حج اور عمرے میں جو سواری جو وہاں پر جانور جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں دم دینے کے لیے عمرے میں یا پھر حج میں، اور پھر ویسے ہی جو حاجی قربانی کرتے ہیں 2 حجوں کے اندر جو قربانی ہوتی ہے، تو وہ قربانی کے جانور کو بھی بڑی عزت کرنی چاہیے۔ تو قریش مکہ اس وقت ان کی بھی بے تحاشا جو ہے وہ عزت کرتے تھے۔ اور قلائد کا مطلب ہوتا ہے جو اس آیت میں، قلائد وہ ہار ہے جو ایسی قربانی کے جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ بھی نشانی ہوتی تھی۔ تو قریش مکہ جہالت میں ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود، وہ قربانی کے جانوروں کی، قلائد والے جانوروں کی، اور ایسے لوگ جو حرم مکہ کی طرف جا رہے ہوں ان کی بے تحاشا عزت کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو حکومت ہے قائم کی ہوئی تھی، یعنی حکومت کا جو بنیادی اثر تھا وہ کعبہ شریف کی وجہ سے تھا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اتنی جہالت والی قوم شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی نہ گزری ہو جتنی کہ قریش مکہ اسلام سے پہلے تھے، لیکن پھر بھی حرم شریف کا احترام اور اس کا جو اس کی جو عزت ہے، آبرو ہے، وہ ان کے دلوں میں اس قدر زیادہ تھی، اس کا بہت زیادہ وہ خیال رکھتے تھے کہ بھئی حرم کے اندر ہم سے کوئی الٹا سیدھا کام نہ ہو جائے۔ اگرچہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، وہ شیطان کا دھوکہ تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام چیزوں کا بہت زیادہ اس طرح خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک لتعلموا ان اللہ، کہ یہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ زمین اور آسمان میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں وہ اس لیے نازل فرمائے ہیں کہ وہ ہمارے جسم کے مطابق ہیں، ہماری طبیعت کے مطابق ہیں، انہی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا ہر طرح سے نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا میرا علم ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں، تو میں نے جو بھی نازل کیا ہے آپ کے لیے وہ آپ کی بہتری کے لیے نازل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بغیر علم کے میں نے آپ کو احکامات دے دیں اور وہ آپ کو جبر میں ڈال دیں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے جو ہمارے جسم کا، ہماری روح کا اور دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے دنیا کا امن و امان قائم نہیں کر سکتی، سوائے یہ کہ پوری دنیا اسلام قبول کر کے اور اسلام پر عمل کرے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی اسلام پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں، اور یہ کہ دوسروں کی بھی فکر کریں، کفار کی بھی فکر کریں کہ کس طرح سے کفار جو ہیں وہ کلمہ پڑھیں، اور ہمارے جو دین کی دشمنی ہے، دین کے دشمن ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کریں کہ وہ ان کو دین کا پتہ چلے کہ دین ہمارا کتنا اعلیٰ درجے کا دین ہے۔